خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کائنات کے سب سے بڑے خاندان کو یاد کر کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کتنے درود اور کتنے سلام بھیجے جائیں ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے گلی کے ملنگ کو نوازا تو کلندر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ آپ تمام مومنین کو، تمام عزاداروں کو، حسینیوں کو، ماتمیوں کو، جتنے بھی عزادار حسین تشریف فرما ہیں، خالق کونین یہاں تشریف آوری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا انتظام و انتصرام، سعی و محنت آل محمد کا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ آج اس مجلس میں مولا کے بڑے بڑے نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ میں امام حسین کا بہت ہی چھوٹا سا ذاکر آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزارشات فضائل آل محمد، اس کے بعد ذکر مصائب۔ جن کے دل میں عشق علی ہو وہ ذکر حسین میں تشریف لے آتے ہیں۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا تاکہ میں کچھ کہہ سکوں۔ آپ سے صرف اتنی اپیل ہے کہ آپ کی توجہات جو ہیں وہ ذکر کی جانب ہونی چاہیے تاکہ عبادت کا صحیح اجر آپ کو وصول ہو جائے۔ جہاں بھی آپ کے دل میں مودت معراج پر پہنچتی ہے وہاں کوئی بھی دعا ہو وہ رد نہیں ہوتی۔ علی کا عشق، آل محمد کی محبت اور جو آپ کا لگاؤ ہے اس ذکر کے ساتھ، یہ گھروں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جانا یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ اس کا آپ کو دنیا میں پتہ نہیں چلنا۔ سرکار محسن نقوی شہید نے فرمایا تھا کہ محسن کھلے گا بھید یہ محشر کی بھیڑ میں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ وہ بڑے لوگ تھے اور ان کی بڑی باتیں تھیں، کیا قیمتی بات لکھ کر چلے گئے اور بات ہی ختم کر گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ محسن، توجہ، محسن کھلے گا بھید یہ محشر کی بھیڑ میں، مظلوم کربلا کا عزادار کون ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں بہت بڑا عزادار ہوں، میں بہت بڑا بانی ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں بہت بڑا ذاکر ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ ہیں، مجھے پتا ہے آپ ہیں۔ میری 1000 بار توبہ، میری 1000 بار توبہ، ہم سب نام لیوا ہیں۔ پریشان ہو گے نا، پریشان ہو گے نا آپ۔ مرشد ہم سب نام لیوا ہیں، نوکر وہ جسے علی خود مانے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم سب نام لیوا ہیں، محب ہیں، موالی ہیں، نوکر وہ، نوکر صرف وہ جسے علی خود مانے۔ بہت ہی پرانے 2 مصرے ہیں، میں اپنی پوری زندگی بھی ان 2 مصروں پہ قربان کر دوں تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ شاید کو 150 سال پرانے مصرے ہوں گے جو پڑھنے لگا ہوں۔ وہ مصرے ہیں، ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر،
ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی اجازت. بہت ہی پرانے دو مصرے ہیں. میں اپنی پوری زندگی بھی ان دو مصروں پہ قربان کر دوں تو حق ادا نہیں کر سکتا. شاید کو 150 سال پرانے مصرے ہوں گے جو پڑھنے لگا ہوں. وہ مصرے ہیں: ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی اجازت ہے. ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے. میری ہزار بار توبہ، ہزار بار توبہ، ہزار بار توبہ، میرا ممبر پہ ہاتھ ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا منصب کیا ہے. ہمیں شاید یاد نہیں رہا کہ یہ عبادت کتنی عظیم ہے. میں دو مصرے حضرت دبیر، اللہ اکبر کتنا بڑا نام ہے. میرے خیال میں کوئی 10 یا 15 ہزار کتابیں ایک طرف رکھی جائیں اور دوسری طرف یہ ایک شعر رکھا جائے تو اس شعر کا وزن زیادہ ہے جو پڑھنے لگا ہوں. وہ فرماتے تھے: نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. نیاز حسین توجہ کیجئے گا، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. یہاں سے لے کر آخری بیٹھے ہوئے بندے تک ہاتھ اٹھنے چاہیے. نجف کا، توجہ، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش درے ابو تراب کے بدلے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بادشاہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میری ولایت صحیح معنوں میں کسی کے دل میں سرایت کر جائے، پھر وہ اگر دن سے کہے کہ رات ہو جا تو اس کو رات ہو جانا چاہیے. دیکھیں جی کتنا بڑا کیمیا ہے اس کے علی، کتنا بڑا وظیفہ ہے اس کے علی. دنیا چکروں میں پڑ گئی. سوچنے کے چکروں میں علی کی فضیلتوں پر سوچنا شروع کر دیا. علی کے کمالات ایسے تھے کہ دنیا پریشان ہو گئی، کہ دنیا پریشان ہو گئی. جو علی نے کیا وہ کسی کو ملا ہی نہیں، اور جو علی کو ملا وہ کسی کے حصے میں آیا ہی نہیں. دنیا سوچ میں پڑ گئی. اتنی بڑی فضیلت علی کعبے میں آئی، پہلے کو کعبے میں آیا ہی نہیں تھا. انہوں نے حدیں ڈھونڈنا شروع کر دی. کیا ڈھونڈنا شروع کر دی؟ انہوں نے حدیں ڈھونڈنا شروع کر دی. علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے، یہ حد ہے. علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے. علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے. 3 دن تک علی کعبے میں رہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے. 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. رسول مقدس نے اپنی زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے، یہی حد ہے. شاہ محدث دہلوی جیسے بندے نے لکھا کہ 3 دن کے بچے کا بغیر آنکھیں کھولے رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس لمحے سے پہلے علی اور محمد کہیں کافی عرصہ اکٹھے رہ چکے ہیں. کہیں کافی عرصہ اکٹھے رہ چکے ہیں. رسول مقدس نے اپنی زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے، یہی حد ہے. علی نے رسول مقدس کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کر سنایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، یہی حد ہے. قسم سے میں علی کے فضائل ممبر سے پڑھتا رہوں، میری سانسیں ختم ہو جائیں مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. ان لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئیں، فضیلتیں عروج پر چلتی گئیں. ان لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، یہ کیسے، وہ کیسے، یہاں کس طرح، وہاں کس طرح. چبر 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا. سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، سمائے گی، توجہ، سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے. بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا. میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں آیا. اتنے بڑے کنویں میں یوسف گرا، آخر بچا کیسے؟ اتنے بڑے کنویں میں یوسف گرا، آخر بچا کیسے؟ شہید محسن نقوی نے آواز دے کر فرمایا، مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا.
इतने बड़े कुएं में यूसुफ गिरा, आखिर बचा कैसे? शहीद मोहसिन नकवी ने आवाज देकर फरमाया, मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, मुसीबतों का इरादा 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 बदल गया होगा, कज़ा का वार अचानक ही टल गया होगा। कुएं से बचकर निकलना महाल था यूसुफ, अली का नाम ज़बान से निकल गया होगा। उजड़ गई अली की औलाद। मौला आपकी औलादों को सलामत रखे, मौला आपके घरों को आबाद रखे। जो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए अपने आप को वक्फ समझते हो, जहाँ मजलिस हो वहाँ पहुँचते हो, ये भी नहीं देखते पढ़ने वाला कौन है, बस फर्शे अज़ा पे आके बैठ जाते हो। गरीबों की कहानी सुनने पर अपनी आंखों से आंसू बहाते हो। ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं। इमाम हुसैन का बहुत ही छोटा सा ज़ाकिर हूँ। बस मेरी इल्तमास है, बिलखुसूस सैयदों के सामने जितने भी सादात तशरीफ़ फरमा हैं, चाहे कोई जवान बैठा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी, आप ये ना देखा करें, आप कम अज कम ये ना देखा करें कि पढ़ने वाला कौन है। बस यहां से बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी उठकर कह दे शाम। मैंने कोई लंबा मसाइब नहीं पढ़ना बाबा जी, 3 फिक्रे मसाइब आले मोहम्मद के। पहला फिक्रा पढ़ने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। कायनात के सारे मरसिये अली की बेटी के एक फिक्रे पे कुर्बान हो सकते हैं। जो बहन भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, वो मक्तल में खड़े होकर कह रही थी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? जिनकी आवाजें बुलंद हो गई हैं, जिनके हाथ सीनों पे आ गए, किसी गम में न रहो। पहला फिक्रा पढ़ा है मैंने कि जो बीबी भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, इतना मारा उम्मत ने हुसैन को कि मक्तल में खड़े होकर कह रही थी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? दूसरा फिक्रा पढ़ते हुए, अगर मुझे मौत भी आ जाए तो हक अदा ना होगा। जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल रुक कर इजाजत मांगता था, और जब उजड़ी है तो शिमर बगैर इजाजत के अंदर आया, फिर अपनी मर्जी से लूटता रहा। कहीं से चादरें छीनी, कहीं से दूर छीने, कहीं से, मैं बिस्मिल्लाह करा, कहीं से चादरें छीनी, कहीं से दूर छीने। अज़ादार अमूमन ज़ाकिरीन से कहते हैं कि वापसी पढ़िए, वापसी पढ़िए। बस एक फिक्रा वापसी का पढ़ना है मैंने। अगर वापसी पर रोना हो तो एक फिक्रा काफी है। करबला से लेकर शाम तक जिस मासूम बच्ची ने सबसे ज्यादा घर का पूछा, वो घर ना आई। मौला की कसम, करबला से लेकर शाम तक के दरमियानी रास्ते पर जिस बीबी ने सबसे ज्यादा, ओ मेरी माओ बहनों, मौला तुम्हारे पर्दे को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, इस फिक्रे पर तुम्हारा मातम लाजमी होना चाहिए। करबला से लेकर शाम तक जिस मासूम बच्ची ने सबसे ज्यादा घर का पूछा, वो घर ना आई। इस बात पर सोचने की जरूरत है, बीबी ने सबसे ज्यादा घर का क्यों पूछा? इसकी 2 वजूहात हैं, इसकी 2 वजूहात हैं। कभी कभी लगता है कि अपने लिए पूछती थी, जब ताजियाना लगता था, जब तमांचा लगता था, लेकिन ये मिंबर है मेरा, इस पर हाथ है। बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं, बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं। मुझे लगता है ज्यादा इमाम सज्जाद से इसलिए पूछती थी क्योंकि सज्जाद को जालिम मारते बहुत थे। जब भी सज्जाद को ताजियाना लगता, पूछती, सज्जाद भैया घर कब जाएंगे? जब भी सज्जाद के ताव को कोई पकड़ के खींचता, पूछती, सज्जाद भैया घर कब जाएंगे? जब भी सज्जाद के जंजीर तप जाते, पूछती, सज्जाद भैया घर कब जाएंगे?